بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم سامعین کرام، یہ جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، موسم چینج ہو رہے ہیں، بہت زیادہ اندھیرا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ موسم جو اچانک تبدیل ہو گیا اور عجیب و غریب موسم ہو گیا۔ دیکھو، نہ دھند ہے نہ بادل ہے، یہ سموگ ہے۔ سموگ کہاں سے آ گئی؟ پہلے بھی فیکٹریاں چلتی تھیں، سب کچھ ہوتا تھا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا ہم اللہ سے دور تو نہیں ہو گئے کہیں؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو لوگ ہمارے بڑے تھے، ہم نے ان سے چینج تو نہیں اپنے وہ کر لیا؟ یہ جو جدت آئی ہے، نیا زمانہ جو آ گیا ہے، یہ ہمیں دین سے دور تو نہیں کر رہا؟ یہ جو کیبل آ گئی ہے، یہ جو کمپیوٹر آ گئے ہیں، یہ جو موبائل آ گئے ہیں، کیا اللہ سے ہمارا رابطہ توڑ تو نہیں رہے جوڑنے کی بجائے؟ بہتر تو یہی تھا کہ یہ بڑی سہولت تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے رابطہ اپنا جوڑ لیتے، لیکن ہم جو ہے نا اللہ سے رابطہ توڑ رہے ہیں اس وقت، کیونکہ یہ 99.9 یہ موبائل، یہ سیل فون، یہ لیپ ٹاپ، یہ کیبل نیٹ ورک وغیرہ جو بھی ہے، اللہ سے ہمیں دور کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہے، اللہ نشانیاں کچھ نہ کچھ بتا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں، یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے ایک دن اور اس کو حساب دینا ہے۔ اس وقت جو ہے نا میں بول رہا ہوں، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، فرشتے ویڈیو بنا رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ایک ایک لمحہ نوٹ ہو رہا ہے اور اس کا حساب دینا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو حساب دینا ہے، جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو، ایک دن مرنا ہے اور مر کے جی اٹھنا، اس پہ ایمان ہونا چاہیے، نہیں تو بندہ مسلمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اگلا مرحلہ دیکھنا کہ ہم میں کون سی کمی کوتاہی ہو رہی ہے، ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں۔ انفرادی طور پہ اب ہم ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کرے کہ کیا وجہ ہمارے حالات کی ہو گئی، کہ حالات ہمارے اچانک چینج کیوں ہو گئے ہیں، کیا یہ سب کچھ ہو گیا، کیا وجوہات ہیں، وہ دیکھیں سب سے پہلے۔ اور جو کسی کا حق آپ نے دینا وہ دیں، اللہ سے ڈریں اور نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، روزے رکھیں، اگر استاد ہے تو حج بھی کریں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا، کسی کا حق تلف نہیں کر رہا، کسی کا زیادتی تو نہیں کی، کسی کا پیسے تو نہیں میں نے مارے ہوئے، یہ آپ نے دیکھنا۔ بھائی کا حق تو نہیں کسی کا مارا ہوا، بہن کا حق تو نہیں مارا ہوا، اس طرح توجہ دیں اور اپنے گناہوں کی طرف۔ ہر بندے کو گناہ یاد آئے تھے جب وہ گناہ جو ہے نا وہ یاد کرتا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کر لو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو میرے گناہ میں بھول چکا ہوں میں یاد دلا اور مجھے معاف کر دے۔ کوئی خفیہ گناہ ایسا بتا دے جو مجھے بھول گیا ہوا، جو مجھے یاد نہیں ہے، اور وہ مجھے اس کا درگزر فرما، رحم فرما، معاف فرما۔ تو اس گناہ کو یاد کر کے معافی مانگیں، جو معافی مانگ سکتے، جو ذہن میں مانگی، باقی اللہ سپرد کر دیں، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ بہنوں کا حق دیں، قرضہ کسی کا مارا وہ واپس کریں، جو بھی اس طرح حقوق العباد ہیں وہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ پورے ادا کریں۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا دیکھیں کہ میں نے کوئی کبیرہ گناہ کون سے کیے ہیں۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ معافی سے معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد معافی سے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ بھی ہوئے تو صغیرہ آٹومیٹک ہوتے رہتے ہیں۔ میں صغیرہ گناہوں کا آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب کبیرہ آپ رو کے معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، نماز میں سجدوں میں معافی مانگیں، سجدوں میں پڑھا کریں دعائیں۔ یہ مولوی پڑھنے نہیں دیتے، ان کو نہ پتہ ہی ہے، ان کو بس جلدی سلام پھیر کے پیچھے دعا لمبی انہوں نے 5 منٹ کی کرانی ہے، 5 منٹ 6 منٹ کی جماعت کرانی ہوتی ہے انہوں نے مولویوں نے، اور 5 منٹ کی دعا کرا دینی ہے۔ دعا تو اس وقت نماز کے اندر دعا ہے، نماز کے اندر دعا کرنی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں۔ آپ اس وقت نہیں یہاں ہوتے کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہم کہیں سے آتے ہیں، کہیں گئے ہوتے ہیں، یہاں نہیں ہوتے، یہاں آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، دعائیں کیا کریں نماز کے اندر، 7 مقامات آتے ہیں دعا کے، یہ کبھی بتائیں گے آپ کو، تو کم از کم آپ سجدوں میں دعائیں کریں اور سلام پھیرنے سے پہلے یہ ضرور دعائیں آپ کریں، ٹھیک ہے نا؟ میں بتانے لگا ہوں اب آپ کو کہ کون کون سے آسان طریقے ہیں گناہ بخشوانے کے، درجے بلند کروانے کے۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے، بخاری ہے، 780 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے، نماز کے اندر جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق آ گئی تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے، یہ راوی نے کہا ہے۔ تو اس کے آگے اور 2 حدیثیں ہیں لیکن بات بہت لمبی ہو گئی ہے، تو وہ میں پھر کبھی بیان کروں گا۔ تو آسان سا لفظ ہے یہ، فرقہ واریت جو ہے نا اس سے جان چھڑا لیں، فرقوں سے باہر آ جائیں، تقلیدوں سے، اندھی تقلید سے باہر آ جائیں، قرآن و حدیث کو اپنائیں، فرقہ واریت سے جان چھڑائیں، سب مسلم ایک ہو جائیں، کفار آپ کو دیکھ کے گھبرائیں۔ یہ میرا شعر ہے، یہ میرا پیغام ہے۔
تو لہٰذا آپ فرقہ والی سے نکلیں، حدیث کی طرف آئیں. حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب امام آمین کہے تو آپ بھی آمین کہیں. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملے گی اس سے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اتنا آسان طریقہ ہے. اور پھر بھی ہم گناہ نہ بخشوائیں. ہم صرف یہ کہیں کہ یار ہمارے بابے پیر بابے یہ نہیں کر کے گئے، ہم نے بھی نہیں کرنا. ہم پیر بابوں کی بات کو اہمیت دیں، فوقیت دیں، اور اپنے جو قرآن و حدیث ہے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا اس کو ہم جو ہے نا اس پہ توجہ نہ کریں، کیونکہ وہ ہمارے بابے کی بات مطابق نہیں موافق آتی. تو توبہ کرنی چاہیے کہ کلمہ ہم نے کس کا پڑھا، امام ابو حنیفہ کا پڑھا کہ مالک کا پڑھا، شافعی کا پڑھا کہ حنبل کا پڑھا، کس کا پڑھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ آمین کہا کریں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی مسجد سے آپ کو نہیں نکالے گا. دوسروں کو بھی بلکہ تلقین کریں کہ آمین کہنے سے یار گناہ بخش دیے جائیں. اور کیا چاہیے؟ کوئی زور لگتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا اور گناہ بخشے جاتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے دروازے کھولے ہوئے بخشش کے. اب ہمارے ہی ہم بھی اس طرف نہ جائیں، ہمارے ہی جو پیر بابے مولوی ہمیں نہ بتائیں تو بہت بدقسمتی کی بات ہے، بہت بدقسمتی کی بات ہے. اور ان کو اللہ کے آگے پیش ہونا ہے. یہ جو پیر بابے یا مولوی جو ہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا میں اتنا ہی آپ کو بتاؤں گا. آگے بھی اور بھی ہے، اب اور میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک اور حدیث بھی ہے، تو یہ ہے بخاری 796 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا ولک الحمد، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کا کہنے کے ساتھ مل گیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. لو جی، اب اللہ نے تو جناب رحمت کی برسات کر دی ہے، بخشش کی انتہا کر دی اللہ تعالیٰ نے. اب ہم نہ کہیں، ہم جناب اپنے جو پیر بابے ہیں ان کو فوقیت دیں، ان کی بات پہ چلیں تو خسارہ ہی خسارہ ہے. اللہ نے تو پھاٹک کھول دیے ہیں بخشش کے. لہٰذا ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور قرآن و حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. چند روزہ دنیا ہے، پھر جناب ٹینشنیں ہی ٹینشنیں ہیں. جب حساب شروع ہو گیا پھر تو جناب مسئلہ ہی مسئلے ہیں. اب وقت ہے، زندگی ہے، تندرستی ہے، فائدہ اٹھا لیں. لہٰذا اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فی امان اللہ. حافظ.